ایک بات تو میں سمجھ گئی ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. اگر آج میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو یہ جان ہی نہ پاتی کہ آپ بھی میرے باپ کی طرح شکی اور سنگ دل ہیں اور مجھے اپنی ماں جیسی زندگی قطعی نہیں گزارنی. وہ بہزاد کو کس بات کے لیے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی؟ کون سے شک، کیسی سنگ دلی؟ ہر چیز وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. اس کے خیال میں وہ حق بجانب تھا. عزیز کچھ کہتی اس سے بیشتر گھر کا آئینی دروازہ کھل گیا. عمار کی سیاہ مرسیڈیز باہر آئی، مگر جو ہی اس کی نظر بہزاد آفریدی کے لینڈ کروزر پر پڑی اس نے گاڑی کو بریک لگا دی. اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ برق رفتاری ان کی طرف چلا آیا. نکلو باہر. تم ہماری عزت سڑکوں ہوٹلوں میں نیلام کرتی پھر رہی ہو. رات کسی کے ساتھ تھی اور صبح کسی اور کے ساتھ. گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے عماد دھاڑا تھا. عزیز نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا. بہزاد نے ایک ساتھ کی تاخیر کے بعد گاڑی کا دروازہ کھولا اور عماد پر چل پڑا. زبان کاٹ کر پھینک دوں گا میں تمہاری. اب اگر مزید ایک لفظ بھی کہا تو قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں سے. اس نے عماد کا گریبان پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے پے در پے کئی مکے اس کے منہ پر مارے تھے. عماد نے بھی ہاتھ چلانے کی کوشش کی تھی مگر بہزاد آفریدی کالج اور یونیورسٹی میں باکسنگ چیمپئن تھا. اگر وہ گلوکاری کے شعبے میں اس قدر کامیاب نہ ہوتا تو بلا شبہ بہترین باکسر ہوتا. ہر کام پوری لگن سے کرنے والا بہزاد آفریدی عماد کے الفاظ کا جواب بھی اسے دل جمی سے دے رہا تھا. عزیز عماد کا چہرہ لہولہان ہوتا دیکھ کر گاڑی سے اتر آئی تھی. پلیز بہزاد چھوڑ دیں عماد بھائی کو. اس کی التجا پر بہزاد نے ہی جھٹکے سے عماد کا گریبان چھوڑا. اس کا چہرہ گاڑی کے بونٹ سے لگا. ایسی ہی حالت وہ زیا کے کر کے آیا تھا. عزیز عماد کا حال دیکھ کر سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی. چوکیدار کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ درمیان میں مداخلت کرتا. وہ اندر سے یاور خان اور ان کے دونوں بیٹوں کو بلا لایا. صفدر خان اور صابر خان کے لیے صورتحال قطعی غیر متوقع تھی. انہیں چوکیدار نے فقط ہی یہ بتایا تھا کہ عماد خان کا بہزاد آفریدی سے جھگڑا ہو گیا. وہ سمجھ رہے تھے بہزاد آفریدی اپنی منگیتر کے متعلق سوال کرنے آیا ہے، مگر یہ نہیں جانتے تھے وہ اسے ساتھ لے کر آیا ہے. یہ سب کیا ہے بہزاد خان آفریدی؟ تمہیں یہ بدکردار لڑکی کہاں سے ملی اور تم نے عماد سے کیوں جھگڑا کیا؟ صابر خان نے آگے بڑھ کر عزیز کا بازو دبوچا اور وہ درد سے کرا اٹھی. میں تمہاری ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، صرف اسے چھوڑنے آیا ہوں یہاں. وہ بدلحاظی سے بولا. اس سے پوچھیں یہ اس کے ساتھ کیا کری ہے؟ عماد اپنی طرف داروں کو دیکھ کر اپنے قدموں پر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بولا. ہاں بتاؤ، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ یاور خان مستفسر ہوئے. کہاں سے ملی اور کیسے ملی ہے یہ سب سوالات چھوڑ دیں. آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے سامنے ہے، یہ بہت ہے. اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے. کیسے مان لیں تم اسے صحیح سلامت یہاں لائے ہو؟ کیا ہم تمہارا کردار نہیں جانتے؟ روز نئی لڑکی کے ساتھ نظر آتے ہو تم. عماد غرایا. تم لوگوں کو اپنے کردار کی صفائی دینے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. البتہ جسے لے کر آیا ہوں اس کے متعلق تمہاری زبان سے اگر ایک بھی غلط حرف مزید نکلا تو تمہاری زبان تمہاری گردن سمیت تمہارے وجود سے الگ کرنے میں بالکل تعمل نہیں کروں گا. جواباً اس نے کوئی وضاحت یا صفائی نہیں دی تھی. اس کی غراہٹ محض دھمکی نہیں تھی. بہزاد آفریدی تمہیں تو ہم بعد میں دیکھیں گے، چلو تم اندر. صفدر خان کا روپ دبدبا بس گھر کی عورتوں کے سامنے اود کر آتا تھا، ورنہ وہ لڑائی جھگڑوں سے دور بھاگتا تھا. اب بھی بہزاد کے تیوروں سے خائف تھا. کیوں؟ ابھی میں سامنے موجود ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ویسے بھی میرا 6 فٹ 2 انچ کا قد مجھے تم جیسوں میں کچھ زیادہ نمایاں کرتا ہے. ابھی دیکھ لو جتنا دیکھنا ہے. بات کی شرط رکھی تو پھر دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے، کیونکہ میں کسی کو مہلت نہیں دیتا. جب غصہ آتا ہے تو اسی وقت حساب کتاب چپتا کرتا ہوں. وہ دانت پیس کر بولتا ان سب کو ایک لاٹھی سے ہانک رہا تھا. یاور خان نے رکنا ضروری نہیں سمجھا. وہ عزیز کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئے. صفدر اور صابر نے ان کی تخلیق کی تھی. تمہیں تو میں دیکھ لوں گا. عماد نے جاتے جاتے اسے وہی دھمکی دینے کی جرت کی تھی جس کے جواب میں بہزاد آفریدی نے صفدر خان کو ابھی کہا تھا کہ جب غصہ آتا ہے تو اسی وقت حساب کتاب چکتا کرتا ہوں. لہٰذا وہ آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ عماد کے منہ پر رسید کیا. پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا اس پر ایک قہربار نظر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا. اسے اس بات سے اس وقت کوئی سروکار نہ تھا کہ عزیز زندہ رہے گی یا اسے مار دیا جائے گا. اسے اس کی بیمار ماں نے ہزاروں واسطے دے کر بچایا تھا. یاور خان نے فقط اس شرط پر اس کی جان بخشی کی تھی کہ وہ اب گھر سے قدم باہر نہیں نکالے گی. تعلیم کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا اور دل بھی جڑنے سے پہلے ٹوٹ گیا. الماس بیگم نے صاف کہہ دیا تھا کہ عزیز اور بہزاد کی شادی کسی صورت نہیں ہوگی. ایسی کردار باختہ لڑکی وہ کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گے. بہزاد آفریدی نے ضیا کو دوسرے دن ہی جا لیا تھا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا. گھر کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا. وہ رائنا کا کزن ہے، یہ بات رائنا نے اسے خود بتا دی تھی. اسے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ بتا چکی تھی کہ وہ عزیز کو ضیا کی گرل فرینڈ کی حیثیت سے جانتی تھی. ہم نے اسے خود اس کے ایگزامینیشن سینٹر سے پک کیا تھا. وہ کالج آنے سے ضیا کو منع کرتی تھی کہ وہاں اس کی کزن پڑھتی ہے، مگر ایگزامینیشن سینٹر آنے سے منع نہیں کیا.
ضیا تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہی رشتہ بیچنے سے منع کرتی ہے کہ اس کے فادر بہت سخت ہیں اور انہوں نے ان کی منگنی بچپن میں ہی اس کے کسی سخت گیر کزن سے کر دی تھی جو عمر میں اس سے بڑا ہونے کی وجہ سے اسے پسند نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ وقت آنے پر اس سے منگنی توڑ کر خود ضیا کو رشتہ لانے کا کہہ دے گی۔ سچ کہہ رہی ہوں ضیا میرے بھائیوں جیسا ہے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ رائنا کی باتیں اسے عزیز کے تلخ رویے کا جواز فراہم کر رہی تھیں۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ عزیز کے ساتھ لاتعلق رہا، لیکن سخت گیر نہیں۔ اسے یہ باتیں ناگوار گزری۔ اس دن کے بعد بہزاد اس سے نہیں ملا تھا، نہ ہی اس دوغلی لڑکی سے وہ ملنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ عزیز سے شادی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، اور وہ کبھی اس کے متعلق نہیں سوچتا۔ وہ اسے سوچنے لگا تھا، کبھی اس کے حق میں دلائل دینے والے دل کو مشکل سے چپ کراتا اور کبھی اس کے خلاف بولنے والے لوگوں کو، لیکن جب بات اس سے شادی کی آئی تو اس نے وہی فیصلہ کیا جو اس کی مردانہ انا اور غیرت نے کروایا۔ اس چھوٹی سی مگر خود سر لڑکی نے اس کی مدد تک قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر وہ کیوں کر اسے شادی کرتا؟ وہ معاملات کو آخری حد تک لایا تھا جہاں وہ خود کہتی کہ بہزاد آفریدی مجھ سے شادی کر لو، مگر اس نے کیا کہا تھا اس دن اسپتال جاتے ہوئے؟ جو شخص کسی اور سے محبت کرتا ہے شادی کے دن سے پہلے نکاح کر کے آ گیا، وہ اس قسم کے سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اور اب تو ہماری شادی بھی نہیں ہو رہی، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اور اس دن بھی بہزاد آفریدی کی توقع کے برخلاف وہ اس شخص کو رد کر چکی تھی، اور رد ہونا کہ کسے گوارا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے نوائے عزیز یاور خان سے شادی کر لی تھی۔ خوش تو دونوں ہی نہیں تھے۔ زندگی دو رخی تلوار کی مانند ان دونوں کو ہر رخ سے اذیت دے رہی تھی۔ بہزاد نے خود اپنے لیے رانیہ کا انتخاب کیا تھا اور وہ اب بھی مضطرب تھا۔ عزیز خود اس سے دور رہنے کی تگدو میں خود سے ہی بھاگتے بھاگتے اب اس ہر جائی کی سمت ہر سفر کرنے لگی تھی جس نے اس پر کسی اور کو ترجیح دی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی مدار میں مگر ایک دوسرے کے مخالف سمت محو سفر تھے۔ اب یہ مدار خود بخود سمٹتا تو ممکن تھا۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے مگر یہاں انہیں فاصلے سمیٹنے پر دلچسپی نہیں تھی۔ ماضی کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ وہ گزری باتوں کو یاد کر کے تھک گئی تھی، اور یہ تھکن فقط وجود پر محیط نہیں تھی، روح تو نڈھال ہو چکی تھی۔ تنکا تنکا کر کے گھر جوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور جب وہ گھر ٹوٹتا ہے تو وجود کی عمارت مسمار ہو جاتی ہے، ارادے مٹی میں مل جاتے ہیں، حوصلوں کی دیوار اس بری طرح ڈھہ جاتی ہے کہ امید، خواب، توقعات سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر انسان کو پھر اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ وہ بھی دوبارہ اپنے وجود کو جوڑنے کی صحیح کرتے ہوئے خوف زدہ تھی۔ پھر سے ٹوٹنے کا ڈر اسے زندگی کو سنوارنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اجنبی نظروں سے زندگی سے بھرپور ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھتی تھی، بس غمزدہ چہروں سے آشنا باقی تھی۔ اس کی مغیظ ایوان بھی ایک خوشحال خوابوں سے بھرپور شخص تھا جو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ وہ اسے جس راہ پر لے جانے کا متمنی تھا وہ راستہ وہ کب کا چھوڑ آئی تھی۔ اب فقط خاک چھاننی تھی۔ ماضی کی راکھ سے اپنے وجود کو دریافت کرنے کی خواہش دم توڑ چکی تھی۔ بس وہ اس راکھ تلے سدا کے لیے دائمی نیند سو جانے کی خواہاں تھی۔ مگر جب انسان خوشیوں سے بھاگتا ہے تو خوشیاں اس کا تعاقب کرتی ہیں، لوگوں سے کتراتا ہے تو لوگ تو میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ مغیث ایوان بھی اس کی راہ میں حائل ہونے لگا تھا۔ اس کی پہلو تہی مغیث ایوان کے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کوئی آخری حسین لڑکی نہیں تھی، مگر مغیث کی نکاح اس سے آگے دیکھنے کی روادات نہیں تھی۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ ہنوز اس پہلے جیسی پراسرار لڑکی کو سمجھنے میں ناکام تھا۔ وہ دارالامان کی عمارت کے احاطے میں بنے لان کی صفائی کروا رہی تھی۔ مالی اس کی ہدایت پر عمل کرتا پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ مغیث گیٹ سے ہی اس کی مصروفیت دیکھ کر مسکرایا۔ گاڑی سے اتر کر وہ اسی طرف آ گیا۔ بیوٹیفل، وہ نزدیک آ کر آنکھوں میں والہانہ چمک لیے بے حد حلاوت سے بولا تھا۔ اس نے چونک کر مغیث کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ روکھی ہوئی گئی۔ آپ کے لیے؟ اس نے ہاتھ میں موجود سفید پھولوں کو گلدستہ اس کی سمت بڑھایا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے پھول نہیں پسند۔ مغیث اس کی بے اعتنائی پر مسکرایا۔ ناممکن کہ ایک گل رخ غنچۂ دہن سرسبز و شاداب مثل گلاب دوشیزہ کو پھول نہیں پسند؟ آپ کو دیکھ کر پہلی تشبیہ مجھے پھول کی ہی یاد آتی ہے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے بالکل کسی نوعمر لڑکے کی طرح بات کر رہا تھا۔ ایک سلجھا ہوا سنجیدہ مزاج شخص اس کے سامنے خود بخود کھلنڈرا لڑکا بن جاتا اور وہ اس کی شوق باتوں سے زچ آ جاتی۔ اس کی ان باتوں کا جواب دینا از حد ضروری تھا۔ وہ کئی سال دیار غیر میں گزار کر آنے والا شخص اظہار کے معاملے میں بے باک تھا۔ اس نے مغیث کے ہاتھ میں موجود گلدستے کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مغیث کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پہلی بار اس کی پذیرائی پر مائل ہوئی تھی۔ مغیث نے یوں ہی اس کے ہاتھ میں گلدستہ تھمانے کے بجائے فوراً ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ ایسے نہیں، کہتے ہوئے وہ گھٹنوں پر بیٹھ گیا تھا۔ گرل، اٹس فار یو،
a bucket for a flower. اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر گلدستہ مغیث کے ہاتھ سے لیا اور بے دردی سے زمین پر پھینک کر اسے رونتی ہوئی آگے بڑھ گئی. مغیث اپنے جذبوں کی ناقدری دیکھ کر ششدر رہ گیا. کوئی عام لڑکی اس کے ساتھ ناروا سلوک روا نہیں رکھ سکتی تھی. اسے عین یقین ہونے لگا تھا وہ کوئی پریوں کے دیش سے آئی شہزادی تھی اور راستہ بھٹک کر زمین کی طرف آ نکلی تھی. وہ اس شہزادی کے وجود سے ساری زنگ آلود میخیں نکال دینا چاہتا تھا، مگر شہزادی کو آزادی کی خواہش نہ تھی. وہ اپنے مرقد میں قید خوشیوں سے منہ موڑ کر بیٹھی تھی. اسے خوشیوں کی چاہت نہیں تھی. مغیث حیوان اس کے دکھ کے اسباب کو پیدا کر سکتا تھا مگر خوشی کا سبب نہیں بن سکتا تھا. منزلیں ان کا مقدر کی طلب ہو جن کو بے طلب لوگ تو منزل سے گزر جاتے ہیں. اس نے بہزاد آفریدی کی خواہش ہی کب کی تھی؟ بہزاد آفریدی کا نام اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں ازلوں سے لکھا ہوا تھا. وہ اس کا مقدر تھا اور اگر وہ شخص قسمت میں نہ بھی ہوتا تو نوازیس یاور خان اسے رائنا کی طرح قسمت سے چرانے کی جرت نہیں رکھتی. اس کم عمر لڑکی کی زندگی میں اور بھی بہت دکھ تھے، مسائل تھے. بہزاد آفریدی سے کوئی توقع نہیں رکھتی تھی. اسے اپنے احساسات و جذبات کا ادراک بھی نہیں تھا. کجا کی محبت کا روک پالتی، مگر یہ روک عمر، ذات، رنگ و نسل دیکھتا ہی کب ہے. محبت اجازت کی محتاج نہیں ہوتی، نہ ہی اسے جواز کی ضرورت، نہ ہی ثابت کرنے کے لیے دلائل کی حاجت. نوائے عزیز آفریدی اس کے لیے چشم و دل فرش راہ کیے نہیں بیٹھی تھی. پھر بھی اس کے نہ آنے کا احساس جنجلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا. اس دن کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا تھا. عزیز کو یقین تھا رائنا نے اسے اپنی محبت کے تلسم سے روک لیا تھا، قسموں وعدوں کی زنجیروں سے باندھ لیا ہوگا. وہ پلٹ کر نہیں آیا تو جواز محبت ہی ہوگی، اور اگر آ بھی جاتا تو وجہ محض مجبوری ہوتی. محبت کے لیے انسان بے بس ہو جائے تو کتنا خوش کن احساس ہوتا ہے کہ محبت نے بے بس و بے اختیار کر دیا. لیکن جہاں محبت و چاہت کا سرے سے وجود ہی نہ ہو وہاں مجبوری کے رشتے ناگوار بوجھ بن جاتے ہیں. وہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہزاد آفریدی کے نہ آنے سے اذیتناک سوچوں میں گرفتار ہو رہی تھی. سوچوں کا ربط ٹوٹتا تو وہ خود کو گھر کے کام کاج میں الجھا لیتی. اگرچہ اس نے اپنے قول کے مطابق 2 گھریلو ملازمین اپنے ڈرائیور کے ہمراہ بھیج دی تھی، مگر عزیز کے پاس دوسری کوئی مصروفیت نہیں تھی ماں سوائے گھر کے کاموں کے. وہ صبا اور سعدیہ کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا تھا، اور وہ دونوں بہنیں ماں کے سامنے اس کی ڈھال بنی ہوئی تھی. ورنہ الماس بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دیتی. سلجوق آفریدی بھی مقدور بھی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر الماس بیگم کے رویے کی تلافی کرنے میں ناکام تھے. وہ اٹھتے بیٹھتے اس پر اپنی زبان کے تیر چلاتی تھی. اس کی مرحوم ماں اور نانی کے متعلق بھی گوہر افشانی کرنے سے باز نہیں آتی تھی. عزیز کے پاس ان کی ہر بات کا جواب خاموشی تھا. دکھ الماس بیگم کی زہریلی باتیں دیتی تھی، لیکن اذیت ان کے مغرور بے نیاز بیٹے کی لاتعلقی دینے لگی تھی. وہ انجان نادان تھی، دل کو روک لگا چکا تھا. محبت کسی دروازے کے کھلنے کا انتظار کب کرتی ہے؟ یہ سنہرے دھوپ کی مانند روح کی کھڑکیوں سے من کے آنگن میں اتر کر سنہری اجالے پھیلا دیتی ہے. محبت کا ادراک دیر سے ہوتا ہے، یہ دل کے اندر جنم پہلے لیتی ہے. وہ ابھی ادراک کے مراحل سے کوسوں دور ایک سرد جنگ سے نمرد آزما تھی. آج بھی معمول کی طرح وہ رات کا کھانا بنانے کی تیاری میں منہمک تھی. صبا نے بہت دیر تک اسے کچن سے نکالنے کی کوشش کی تھی کہ ملازمہ کھانا بنا لے گی، لیکن اس کی فراغت الماس بیگم کے غصے کی گراف کو بڑھا دیتی. اسے اپنی عافیت مطلوب تھی، لہٰذا اپنے کام میں مشغول رہی. جی بھائی، وہ ٹھیک ہے اور ابھی بھی کچن میں مصروف ہے. آپ بھی سمجھائیں اسے، میری تو سنتی نہیں ہے. ملازمہ ہے مگر اسے امی سے ڈر لگتا ہے. امی کو بھی اس کا فارغ رہنا گوارا نہیں، اب بھی سارے کام ایسے ہی کہتی ہے. صبا کے انداز میں بیچارگی تھی. اس نے سختی سے دانتوں تلے نچلا لب دبایا. فون تک حال احوال پوچھ کر وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا. عزیز کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا. پچھلے 1 ہفتے سے تم مجھے یہ سب بتا رہی ہو، مگر میں جب تک وہاں آؤں گا اس کا دماغ درست نہیں ہوگا اور فون پر بات وہ کرے گی نہیں. تم کہہ کر دیکھ لو. بہزاد اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس دن کی تلخ کلامی کو سمجھ رہا تھا. وہ اس کی رویے کی اصل وجہ سے بے خبر تھا، جبکہ عزیز بہزاد کی پریشانیوں سے کسی حد تک آگاہ ہو کر بھی اس کی الجھنوں سے لا علم تھی. لو بھائی، بات کریں گے تم سے. دوسری طرف کیا کہا گیا وہ بالکل انجان تھی. صبا نے موبائل اس کی طرف بڑھایا. اس نے موبائل کی طرف دیکھنے سے یوں احتزاز برتا جیسے وہ سامنے ہو. میں مصروف ہوں. حواس کو سرد و سپاٹ رکھنے کے لیے اسے کسی طرح آنسوؤں پر بند باندھے پڑے، یہ وہی جانتی تھی. یار ایسی کون سی خاص مصروفیت ہے؟ 2 منٹ بات کر لو.
صبا اس کے رویے سے جھنجھلائی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے سنک کا نل کھول کر برتن دھونے شروع کر دیے۔ بھائی وہ کام کر رہی ہے۔ صبا نے اسے دیکھ کر دانت کھچکھچاتے ہوئے دوسری جانب فون پر اطلاع دی، مگر رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ صبا نے موبائل سیل پر رکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود پلیٹ جھپٹتے کے انداز میں اس سے لے لی۔ یہ کام میرے بھائی کی کال سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں، بلکہ ان سے زیادہ تو کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں۔ تمہیں اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ساری زندگی تم اسی طرح روتی رہو گی اور رائنا بھابھی اپنی محبت کے واسطے دے کر بھائی پر قابض رہیں گی۔ یعنی اس کا خیال 100% درست تھا۔ وہ رائنا کے روکنے سے رک گیا تھا۔ کتنا عرضہ کر دیا تھا۔ اس نے عزیز کا دل تکلیف سے کرلانے لگا۔ جو واسطے اور قسمیں دے کر قابض ہو وہ محبت نہیں، محض ضد میں انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور جو مجبوری میں بنایا جائے وہ تعلق نہیں بوجھ ہے، اور انچاہا بوجھ تھکن کے علاوہ کچھ دان نہیں کرتا۔ اس نے سما کو حیران کر دیا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو میرے بھائی سے؟ نہ رائنا بھابھی کو محبت ہے نہ تمہیں۔ رائنا بھابھی کی ضد ہے اور تمہاری مجبوری؟ سما نے ناگواری سے استفسار کیا۔ نہیں، رائنا سے شادی تمہارے بھائی کی ضد تھی اور مجھ سے نکاح مجبوری۔ انہوں نے خود گھاٹے کا سودا کیا۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ ہرگز نہیں، تم سے شادی کر کے میرے بھائی نے بہت عقل مندی کا کام کیا ہے۔ کوئی گھاٹا نہیں ہوا۔ کم از کم ہمارے بھتیجا بھتیجی تو خوبصورت ہوں گے، اور پھر امی کو بھی ایک تابیدار بہو مل گئی ہے روب جمانے کے لیے۔ کچن میں آتی سعدیہ کا مزاج حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھا۔ عزیز اس کے الفاظ پر نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ ہو گئی۔ یہ بات تو سچ کہی اس نے۔ آپ نے ویسے آج سورج کہاں سے نکلا ہے مزاج اس قدر خوشگوار؟ سعدیہ مسکرائی۔ بس ویسے ہی۔ کیا بنا رہی ہو عزیز؟ اس نے چولہے پر رکھی دیگچی کی طرف توجہ مبذول کری۔ آج بہت عرصے بعد اسے سہیلی کے گھر جانے کی اجازت ملی تھی۔ سویا نے اسے اپنی بیماری کی اطلاع دی۔ اس نے امی سے اجازت مانگی اور انہوں نے مشکل سے ہی جلدی آنے کی تکلیف کی اجازت دے دی تھی۔ وہاں اس کی عمر سے ملاقات ہوئی تھی۔ دراصل زویا کی بیماری اس کی اور عمر کی ملاقات کرانے کا بہانہ تھی، اگرچہ وہ زویا سے ناراض ہو کر آئی تھی اور دوسری جانب عمر کو بھی اس طرح بلایا جانا پسند نہیں آیا تھا۔ مگر زویا جانتی تھی اس سے خفگی برتنے والے اس کے دونوں دوست اس ملاقات کے بعد مایوسی اور دل گرفتگی کے خول سے باہر آ کر گھر والوں کو اپنے حق میں کرنے کی ایک اور کوشش ضرور کریں گے۔ سعدیہ بھی یہی سوچ رہی تھی اور مثبت سوچ سے اس کا مزاج خود بخود باغ و بہار ہو گیا۔ بات کرو زید کی ذات سے ہٹ گیا۔ صبا سعدیہ کو کریدنے لگی تھی، مگر زید اب بھی اس شخص کی لا تعلقی کے متعلق سوچ کر کڑ رہی تھی جس سے شدید بدگمان تھی۔ بہزاد اپنے آفس کے کلاس ٹیبل کے پیچھے بیٹھا پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پچھلی باتوں کو یاد کر کے مضطرب ہو رہا تھا۔ اس دن سے جب وہ رامش کی سالگرہ میں ہوٹل گیا تھا اور وہ اسے بے ہوشی کے عالم میں ڈانس فلور پر ضیا نامی لڑکے کے بازوؤں میں جھولتی ملی تھی، وہ بے چین تھا، اور یہ بے چینی آج بھی ہنوز برقرار تھی۔ وہ لڑکی اتنی ہی اہم تھی تو اس پر کسی اور کو ترجیح دینا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ نوائے عزیز یاور خان کبھی میرے دل کی مکین نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو یہ بات باور کرانے میں ناکام ہو رہا تھا، اور اب معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی ہو کر بھی اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہی نظر اندازی جو بہزاد کے دل میں نیزے کی طرح کھب رہی تھی۔ عزیز کے دل کو کب کا چھلنی کر چکی تھی، مگر وہ بے نیاز بے خبر تھا۔ اب بھی اسے فون پر عزیز کی جذبات سے آری آواز سن کر برا لگا۔ کیسی لڑکی ہے جسے شوہر کی عزت اور مرتبے کا لحاظ نہیں؟ اس نے سامنے دیوار پر پیپر ویٹ دے مارا۔ مصروف ہے وہ؟ یا پھر آج بھی اس کو نہ جانے کیوں وہ شام یاد آنے لگی جسے وہ چاہ کر بھی بھولا نہیں تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ ڈانس فلور پر خود سے بھی بیگانہ وجود جسے دیکھ کر وہ ساری بے نیازی تعلقی غرور اور ناپسندیدگی بھلائے اس کی نگہبانی کرنے پہنچ گیا تھا، مگر اس نے ایک لفظ شکریہ کا کہنے کے بجائے رات بھر گھر سے باہر رہنے کا الزام تک اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے میز پر ایک ہاتھ مارا۔ دبیز قالین پر چیزیں بے آواز زمین بوس ہو گئی۔ نہیں، وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس سے نکاح کرنے سے انکار نہ کرتی۔ اسے اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اور اگر محبت نہیں تھی تو وہ وہاں کیوں گئی؟ اتنے عرصے ضیا سے کیوں دوستی رکھی؟ کیا وہ صرف ٹائم پاس کر رہی تھی؟ رائنا کے الفاظ اس کے ذہن پر نقش ہو گئے۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ گھر نہیں گیا۔ رائنا کا واپس جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں اندھدھن گاڑی چلا رہی تھی، نتیجتاً گاڑی قابو سے باہر ہو کر دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ رائنا کو اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ دوسری گاڑی کی بھی حالت بری تھی اور ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا تھا۔ بہزاد نے وہ معاملہ ڈرائیور کے علاج، معالجے اور گاڑی کی مرمت کے علاوہ ڈرائیور کے اہل خانہ کو خطیر رقم دے کر ختم کیا، جبکہ رائنا کی ناراضی کے باوجود اس کا خیال رکھنے میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ 2 دن اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ جب رائنا اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو ہی اس نے سکون کی سانس لی، مگر رائنا نے آتے ہی عزیز کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی ہے، تم فقط پیسہ ہتھیانے کے لیے شادی کی ہے۔ رائنا نے ایک نیا داؤ کھیلنے کی ابتدا کی۔ او کم آن رائنا، شی از انوسنٹ۔
اور پیسے کا لالچ وہ کرے جس نے پیسہ نہ دیکھا ہو۔ وہ یاور خان کی بیٹی ہے، اس کا باپ ایک صنعت کار ہے، اسے ویسے بھی ان چیزوں کی کمی کیا فکر ہوگی، اتنی کم عمری میں اس نے پیسے وغیرہ کے متعلق نہیں سوچنا۔ بہزاد نے رائنا کی بات کو سرے سے مسترد کر دیا۔ اتنی سی عمر میں لڑکے سے محبت کر سکتی ہے، اس کے ساتھ گھوم سکتی ہے، تو پیسے کا لالچ کیا چیز ہے؟ رائنا بیڈ پر دراز سی موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی، اس کا چہرہ تک کھڑکی کے کانچ لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا، ایک ٹانگ میں فریکچر تھا، 2 ہفتے اسے بستر پر گزارے تھے، مگر وہ مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ انف از انف رائنا۔ نہیں، وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، اگر ایسا ہوتا تو وہ اس سے نکاح کرنے سے انکار نہ کرتی، وہ دھاڑا۔ اور اگر محبت نہیں تھی تو وہ وہاں کیوں گئی؟ اتنے عرصے زیا سے کیوں دوستی رکھی؟ کیا وہ صرف ٹائم پاس کر رہی تھی؟ رائنا کی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر برس رہی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، کم عمری میں کسی سے بھی نادانستگی میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر وہ دانستہ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ رائنا کے سامنے یہ الفاظ کسی اعتماد سے کہے تھے، مگر ان کا بھرم رکھنے میں وہ ناکام تھا۔ اس دن سے زید کے لیے اس کے دل میں خود ساختہ ناراضی پیدا ہو گئی تھی، مگر جو خود ناراض تھی اسے کسی اور کی ناراض سے کیا فرق پڑ سکتا، جبکہ وہ دونوں اپنے تئیں تکلیف میں تھے۔ وہ بہزاد کی بے اعتنائی جھیل رہی تھی اور بہزاد اس کی بے رخی، دونوں کے پاس بدگمانیاں اور غلط فہمیوں کی طویل فہرست تھی، جس میں ہر دن نئے شکوے کا اضافہ اور نئی شکایتوں کا اندراج ہو رہا تھا۔ بہزاد کے دل میں بھی شکایتوں کا انبار دفن تھا۔ اس نے اپنے آفس کی حالت زار پر نظر ثانی کی، وہ سب کچھ تہس نہس کر چکا تھا۔ نظر اندازی اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اپنی پسند کی زندگی سے بھی، اور وہ بھی ہر شے سے بیزار ہو گیا تھا۔ خیریت، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہاں کوئی زلزلہ آیا ہے؟ مدثر نے آفس میں قدم رکھتے ہی بہزاد آفریدی کے بگڑے تیور دیکھنے کے ساتھ آفس کے بدتر حالت پر نظر ڈالی۔ مجھے اس وقت کسی کی شکل نہیں دیکھنی، اس نے دانت پیسے۔ مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو مجھ پر بھڑک رہے ہو؟ غصہ خود پر آ رہا ہے تو خود پر نکالو، میں نے تمہیں 2 شادیوں کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ مدثر کے لیے اس کا یہ غصہ جھنجھلاہٹ ناقابل برداشت تھی، وہ آج کا غصے میں تھا تو اس کے ارد گرد موجود ہر شخص کی شامت آئی ہوئی تھی، اور ان میں مدثر سر فہرست تھا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اس وجہ سے غصے میں ہوں؟ تم نے جو نئے ڈیل کرنے کا مشورہ دیا تھا شہباز خانزادہ سے، وہ شخص ایک نمبر کا کرپٹ آدمی ہے، اس کے متعلق مارکیٹ میں بھلے اچھی خبریں ہوں، مگر دراصل وہ لکڑی کے کاروبار میں یاور خان کا باپ ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کرپشن کر رہا ہے، درختوں کے غیر قانونی کٹائی میں ملوث ہے، جنگل ویران کر رہا ہے، کروڑوں روپے کی لکڑی چوری ہو رہی ہے ناردرن ایریاز سے، اور اس کے پیچھے جتنے نام ہیں ان میں سے ایک شہباز خانزادہ بھی ہے۔ مدثر نے اسے بے بسی سے دیکھا، یہ 5واں نام تھا جسے وہ کرپٹ کہہ کر ریجیکٹ کر چکا تھا۔ بھائی، یہاں سب ایسے ہی ہیں، مارکیٹ میں کام کرنا ہے اور ہم ابھی نئے ہیں، ان استادوں سے گر سیکھ کر ہی آگے بڑھیں گے، ایسے تو کام نہیں چلے گا، اور پھر تمہیں اپنے سسر صاحب سے آگے بھی نکلنا ہے تو اپنے سسر کے باپ میرا مطلب ہے شہباز خانزادہ سے شراکت داری بہتر رہے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کسی سے شراکت داری کرنے میں دلچسپی نہیں، یہ ڈیل کینسل کرو، اور اس کے غیر قانونی کاروبار اور لکڑی کے لوڈ ٹرکوں کے نقل و حرکت پر بھی نظر رکھو، دیکھتے ہیں کیسے اس بار یہ اسمگلنگ میں کامیاب رہتا ہے۔ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، مدثر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، تم کاروبار کے بجائے پرائیویٹ ڈکٹیٹیو کا کام شروع کر دو، اپنے سسر کو تم اسی طرح کروڑوں روپے کا دھچکا دے چکے ہو، اب بیچارے شہباز خانزادہ کی باری ہے۔ مدثر کو ابھی سے شہباز خانزادہ کے متعلق سوچ کر خوف آنے لگا تھا، اس آدمی سے کچھ بعید نہ تھا، معاملے کے تہہ تک پہنچ کر ان کا دشمن بھی بن سکتا تھا۔ ان میں سے کوئی بیچارہ نہیں، یہ لوگ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور مجھے کاروبار چمکانے سے زیادہ ایسے لوگوں کی دکان بند کرنے میں دلچسپی ہے۔ مدثر جانتا تھا اسے سمجھانا ناممکن ہے۔ اور ہمارے کنسائنمنٹ کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی مال سپلائی کرنا ہے، مدثر فکر مند تھا۔ بالکل چاہیے، مگر اس سے پہلے درخت اگانے کی منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے، جتنے درخت ہم کاٹیں گے اس سے زیادہ اگائیں گے۔ تم شہر سے باہر مزید زمین دیکھو جہاں ہم درخت لگا سکیں۔ اس کا موڈ بدل گیا تھا، مدثر نے ملازم کو بلا کر اس کے آفس کی حالت سدھارنے کی ہدایت دے دی۔ چلو آج کہیں باہر ڈنر کرتے ہیں۔ مدثر کی پیشکش اس نے مسترد کر دی، وہ دونوں آفس سے باہر نکل آئے تھے۔ نہیں، پھر کبھی، مدثر نے بمشکل لبوں پر اود کر آتی مسکراہٹ روکی۔ کیوں بیوی سے ڈرتے ہو؟ جب سے شادی ہوئی ہے تمہارے دوستوں کے لیے وقت نہیں ہے تمہارے پاس؟ ابھی اس کا موڈ بدلا تھا، مدثر کی بات سے پھر بگڑ گیا۔ نہیں، ڈرتا نہیں ہوں، بس ذہنی سکون درکار ہے، اس لیے اس سے الجھنا نہیں چاہتا۔ اس کے جواب پر لفٹ میں داخل ہوتے مدثر نے اسے تچھڑی نظروں سے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ بہزاد نے اس کے دیکھنے پر پوچھا۔ اور جو تم خود سے الجھ رہے ہو وہاں کیوں نہیں جاتے جہاں ذہنی سکون ہے؟ اس کا چہرہ سرد و سپاٹ ہو گیا۔ مدثر، یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اس طرح کے سوالات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اٹس مائی پرسنل میٹر۔ وہ ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں۔
مدثر کو اس کی حد یاد دلا گیا۔ مدثر نے بالکل برا نہیں مانا، وہ اس کے مزاج کے ہر رنگ سے واقف تھا۔ اس کے غصے، اکڑ مزاج اور غرور کا ہر وہ شخص عادی تھا جو اسے جانتا تھا۔ کیا تم خود سے بھی اسی طرح بے نیازی اور لا تعلقی برتتے ہو؟ یہ سوال تم نے کبھی خود سے نہیں کیا؟ اس طرح تم فقط اپنا سکون اور اچھا وقت کھو رہے ہو، اور آئینے کی ناراضی کا خیال ہے تو بھی ذرا سوچو، دوسری جانب بھی کوئی تم سے اسی طرح ناراض ہوگا، بلکہ شاید اس سے زیادہ۔ لفٹ رک چکی تھی۔ بہزاد مدثر سے پہلے باہر نکل گیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اب وہ مدثر کو کیا پتا تھا، وہ لڑکی اپنی ذات سے باہر نکل کر کسی کو نہیں دیکھتی، اور بہزاد آفریدی دیکھنا چاہتا تھا کہ کب تک وہ اس طرح ناسمجھی کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ مدثر نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، میں اپنی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بھڑک کر بولا۔ مدثر یہی سننا چاہتا تھا۔ اس کا اکھڑ رویہ اس کے سرد و سپاٹ رویے سے کم خطرناک ہوتا تھا۔ مدثر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ درائی۔ تم اپنے دل کی حالت کو بھی جان لو تو اچھا ہے، مدثر شرارت سے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہزاد نے فقط اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنے دل کو سمجھا سکتا تھا، مگر ان لوگوں کو کیا کہتا جو اسے سمجھتے۔ موسم نے یکدم انگڑائی لی، اور کب سے حبس کا باعث بننے والے بادلوں نے زمین کی تشنگی کو پل میں مٹا دیا۔ ہر شے نکھر کر حسین ہو گئی۔ بارش کی پہلی پوچھاڑ نے اسے سر تپا بھگو دیا تھا، اور وہ جو اس موسم سے عشق کرتی تھی اس وقت سب سے زیادہ بیزار ہو رہی تھی۔ اپنی چادر کو ہر بار پیشانی تک کھینچتی وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی سڑک کی جانب۔ بس کے انتظار میں سڑک کے ایک طرف کھڑی ہوئی زیس از حد پریشان تھی۔ یا اللہ، اتنی مشکل سے ماموں جان سے اجازت ملی تھی کالج آنے کی، اور پھر مومانی جان کے تانے تشنے الگ سننے کو ملے، اور آج پہلے ہی مقام پر یہ بارش برس گئی۔ ذرا دیر ہوئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ بارش کی پہلی بوچھاڑ کے ساتھ ہی فکرمند ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اب بس رو دینے کو تھی۔ اس نے صبا کے سمجھانے پر پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سلجوق آفریدی نے کئی نصیحتوں کے بعد اسے کالج جانے کی اجازت دی، مگر الماس بیگم نے یہاں اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس کی سوتیلی ماں کرتی تھی۔ اگر اسے کالج جانا ہی ہے تو گھر کی گاڑی سے نہیں بلکہ بس سے جائے۔ گاڑیوں میں گھومنے سے ٹھاٹ اس نے باپ کے گھر بھی نہیں دیکھے، تو یہاں کیوں؟ اس کی خدمت میں گاڑی پر میں ڈرائیور پیش کی جائے۔ الماس بیگم اسے مراد دینے کے حق میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پبلک ٹرانسپورٹ سے چلی جائے گی، بس آپ لوگ اسے آگے پڑھنے دیں۔ صبا نے تھوڑے کو بہت جان کر فوراً اس کی بات مان لی۔ بہزاد سے بھی پوچھ لیا ہے یا خود ہی اسے شے دے رہی ہے؟ الماس بیگم کو بروقت خیال آیا، جب اسے ہی بیوی کی فکر نہیں تو کیا پوچھوں؟ اچھا ہے کچھ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، کسی کی دست نگر نہ رہے۔ اسے ماموں کی یہ بات ٹھیک لگی تھی۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت تھی، ساری بیڑیاں پاؤں سے اتر جاتی۔ مجھے آگے پڑھنا چاہیے، صبا آپی نے صحیح راہ دکھائی ہے۔ بالکل بہزاد، اگر کبھی اس رشتے کا بوجھ اتار پھینکے تو کم از کم مجھ میں اپنا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت تو ہو۔ کل تک اسے یہ راستہ آسان لگ رہا تھا، آج پہلے قدم پر ہی اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ کیا بات ہے، اگر کچھ اور بھی مانگ طرف سے تو مجھے مل جاتا، ابھی تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ مظفر کی آواز پر وہ بری طرح لرز گئی۔ پتہ نہیں کب گاڑی قریب آ کر رکی تھی، اسے احساس تک نہ ہوا۔ آپ یہاں؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ دوستوں کے ساتھ بارش انجوائے کرنے نکلا تھا، کب سے تمہیں یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ اگر کسی کا انتظار کری ہو تو میں چلا جاتا ہوں، ورنہ میرے ساتھ چلو، پورا شہر گھماؤں گا، بلکہ ساحل سمندر پر چلتے ہیں۔ ایسے حسین موسم میں سب محبت کرنے والے وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ویسے بھی تمہارا شوہر تو دوسرے شہر میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ مظفر کی بے باک فطرت گھر سے باہر کچھ اور بے لگام ہو گئی تھی۔ اس کے دوست گاڑی میں بیٹھے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیے محفوظ ہو رہے تھے۔ زیز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی غور افشانی زیز کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے سرحد سے فاصلہ بڑھایا۔ ارے اس طرح اس دلکش موسم میں کھڑی رہو گی تو لوگوں کو کچھ اور ہی گمان ہوگا تم پر۔ بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو، گھر چھوڑ دوں گا اور کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ مظفر اس کی ناگواری محسوس کر کے محفوظ کے لہجے میں گویا ہوا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں، یہ آپ کا درد سر نہیں۔ وہ غرائی۔ واہ بھائی، بہت نخرے ہیں تمہارے۔ جب بہزاد آفریدی طلاق دے گا تو سارے قصبل نکل جائیں گے، پھر پوچھوں گا لوگوں کے کہنے کی پرواہ ہے یا نہیں۔ اس نے مذاق اڑایا۔ اس نے بالکل پرواہ نہ کی، اس طرح راستہ بدل کر آگے بڑھی جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ ارے شہزادی، ایک بار یقین کر کے تو دیکھو میرا، میں بہزاد آفریدی نہیں ہوں، دیکھنا رانی بنا کر رکھوں گا۔ مظفر کی گریزنا نگاہیں اس پر جمی تھی، اس پر متضاد۔ اس نے عزیز کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اس ضرورت پر غصے سے پاگل ہو گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ جھٹ پٹائی تھی۔ سڑک اس وقت بالکل ویران تھی۔ مظفر کے دو دوست گاڑی سے نکل کر ان کے قریب آ گئے۔ مدد کے لیے خدا کے علاوہ کوئی آسرا نہیں تھا۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے، میرے فلیٹ پر لے چلیں اس شہزادی کو؟ بالکل ہی لوفرانہ انداز میں سیاہ رنگت والے مرد نے عزیز کو سرتپا بے باک نظروں سے دیکھا۔ وہ سہمے۔
کے ساتھ اپنے ہاتھ چھڑانے کی مزید تگ و دو کرنے لگی۔ ارے لے جائیں گے، پہلے اس کے ساتھ میری 1-2 پکس تو لے لو۔ اس نے عزیز کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر انہیں ہدایت دی، مگر اس سے پہلے ہی عزیز نے مظفر کے ہاتھ پر دانت کاٹ دیے۔ وہ بلبلا اٹھا، اس کے ہاتھ پر گرفت کمزور ہوتے ہی اس نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنے میں تعمل نہیں کیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتے تھے، لیکن پولیس موبائل کو دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ 4 پولیس والے موبائل میں سے برآمد ہو رہے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے تینوں مرد لڑکی کو پریشان کر رہے ہیں۔ عزیز نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں۔ اس نے سامنے سے آتی بس کو رکنے کا اشارہ کیا اور پلک جھپکتے میں بس میں سوار ہو گئی۔ اس کی ذہنی حالت خوف کے سبب اتنی ابتر تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بس اس کے روٹ کی نہیں ہے۔